نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے الا باللتی ہی احسن مگر اس طریقے سے جو انتہائی اچھا ہو حتیٰ یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ لا نکلف نفسا الا وسعها ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا اور جب بھی تم بات کرو پس انصاف کی بات کرو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ قریبی ہی کیوں نہ ہو وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرو ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ تمہیں اللہ حکم دیتا ہے تاکہ تم دھیان کرو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانعام کا 19واں رکوع آیت نمبر 152 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں بھی یہی آیت مبارکہ اور اس کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کا مال اس کے قریب جانے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جائیں۔ ادھر آ جائیں بزرگوں، ادھر ہمارے پاس آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ فرمایا تھا کہ یتیم کا مال کھانے کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جائیں، ہاں اس طریقے سے جائیں جو اچھا ہو، یعنی اس کی حفاظت والا طریقہ۔ کب تک قریب نہ جائیں؟ فرمایا حتیٰ یبلغ اشدہ جب تک کہ وہ اپنی جوانی کو نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد پر بھی بہت زور دیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حقوق اللہ میں شرک معاف نہیں ہوگا، حقوق العباد بھی معاف نہیں ہوں گے، باقی اللہ اپنے حقوق جس کو جو چاہے معاف فرمائے۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے ہیں یہ بھی حقوق اللہ، یعنی اللہ ہی کا حکم ہے نا کہ کسی کا حق نہ کھاؤ۔ اس کی مثال عام طور پہ یوں سمجھیے کہ اولاد کی پرورش کرنا، ان کی روزی روٹی کا اہتمام کرنا یہ والد کی ذمہ داری ہے، یہ ہوگا حقوق العباد۔ لیکن اس میں حرام لے کر آئے، چوری کر کے لائے، سود لے کر آئے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حقوق العباد میں حقوق اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حق ہے اس میں۔ تو
فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو بلکہ اوفو پورا کرو، پورا تولو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، لوگ کاروبار میں مصروف تھے اور آپ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ جھکتا ہوا تولو، یعنی تھوڑا سا فالتو تولو تاکہ کمی کا شبہ بھی نہ رہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تو قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا، سورہ ہود میں بھی بیان ہوا، جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ تم کاروباری آدمی ہو اور تم ٹھیک ٹھاک ہو اور کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسرے کا حق مارتے ہو؟ مجھے خطرہ ہے کہیں تمہیں گھیر لینے والا عذاب نہ گھیر لے۔ انہوں نے جواب میں کہا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ تو اپنی نماز روزے کی فکر کر، تو ان باتوں کو نہیں سمجھتا جو کاروباری باتیں ہیں؟ تمہیں کیا پتہ کہ تجارت کیسے ہوتی ہے؟ کہ تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم کاروبار بھی نہ کریں۔ حضرت نے بہت سمجھایا کہ دیکھو کاروبار ضرور کرو لیکن انصاف کے ساتھ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، دوسرے کا حق نہ مارو۔ لیکن وہ نہ سمجھے اور یہاں تک ایک دن حضرت سے کہنے لگے وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ۔ شعیب اگر تو ہماری برادری کا نہ ہوتا نا، لَرَجَمْنَاكَ، ہم تجھے رجم کر دیتے، پتھر مار مار کے قتل کر دیتے تجھے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، تو ہم پہ تھوڑا ہی غالب ہے، ہم تو پوری جناب جماعت ہیں، پوری قوم ہے۔ حضرت نے اتنی بات فرمائی یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، اتنا تو جواب دو کہ میری برادری کا خیال کرتے ہو کہ چلو تم ہماری برادری کہہ دو جو کچھ نہیں کہتے، جس اللہ نے پیدا کیا اس کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے، جس اللہ نے رزق دیا، جس اللہ نے دکانیں دیں، جس اللہ نے کاروبار دیا، جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا تمہیں، اس اللہ کا تمہیں کوئی خیال نہیں۔ اچھا پھر نہیں مانتے تو انتظار کرو تم بھی، اور انی معکم من المنتظرین، میں بھی پھر تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور پوری مدین قوم کو اللہ نے برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ فرماتے پھر ان کے بازار رہ گئے، کاروبار کرنے والے چلے گئے، سب کچھ ادھر ہی رہ گیا۔ وہ دھوکے کا سامان کب تک چلے گا؟ کسی کا حق کب تک انسان کھائے گا؟ فرمایا ڈر اس ذات سے کل جس کے سامنے تو نے پیش ہونا ہے، کسی کا حق چاہے وہ ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، کسی کا حق چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، کسی کا حق چاہے وہ معمولی سا ہی کیوں نہ ہو، پتہ تو تب چلے گا نا جب اس ایک تھوڑے سے لقمے کی خاطر کل تجھے اس سے اپنی سینکڑوں نمازیں دینی پڑیں گی۔ پتہ تو تب چلے گا نا جب آج تو نے تھوڑا سا کسی کا حق دبایا اور کل حج وہ لے جائے گا تیرا، روزے تیرے وہ لے جائے گا، تلاوت تیری وہ لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا صحابہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے، کنگال اور غریب کون ہے؟ یا رسول اللہ جس کے پاس ایک وقت کا ہو اور پھر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور بیچارہ پریشان ہو، اس کو مفلس کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے بارگاہ الہی میں جائے گا، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، تلاوتیں بھی ہوں گے، بڑے نیک اعمال لے کر جائے گا، لیکن اس کا حق دبایا، اس کو گالی دی، اس کو ساتھ یہ زیادتی کی، اس کے ساتھ وہ زیادتی کی، اور جن کو اس نے گناہ بھی شاید نہ سمجھا وہ حق لینے والے آ جائیں گے، یا اللہ فلاں موقع پہ اس نے مجھے گالی دی، یا اللہ فلاں موقع پہ اس نے میرا حق دبایا، یا اللہ میرے ساتھ اس نے دھوکہ کیا، یا اللہ یہ کیا اور وہ کیا۔ اللہ فرمائے گا اچھا نمازیں تو لے لے، روزے تو لے لے، حج تو لے لے، نفلیں تو لے لے، تلاوتیں تو لے لے، حتیٰ کہ لوگ ابھی باقی ہوں گے کہ اس کے اعمال سارے ختم ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمارا حق، فرمایا اچھا تمہارے گناہ اس پہ ڈال دیتے ہیں، تو ان کی غلطیاں اٹھا کر اس پر ڈالی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں
بڑی باتیں، بڑی ریاستیں، بڑے نیک اعمال لے کر گیا تھا، یہ باتیں لوگ لے گئے، ان کے گناہ اس پر ڈال دیے گئے، گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب سے بڑا مفلس ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ کسی کا حق کھانا پیٹ میں آگ بھرنا ہے، کسی کے حق کو کھانا اپنے لیے آخرت کی بربادی کی، اپنے لیے آخرت کی بربادی ہے، اور کسی کا حق کھانا بس یوں سمجھو کہ بس اپنے بازی ہار دینے والی بات ہے۔ اور سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل کا معنی ہلاکت، بربادی، تباہی۔ کون یا اللہ؟ فرمایا المطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اور کون یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب وہ لیتے ہیں نا لوگوں سے، یستوفون، پھر بڑا دھیان کوئی میرا حق کوئی رکھ نہ لے، پورا لیتے ہیں، بلکہ جھگڑا کرتے ہیں، فالتو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب ناپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے کوئی چیز دیتے ہیں، یخسرون، پھر کمی کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا گمان نہیں ان لوگوں کا کہ کل انہوں نے اٹھایا جانا ہے، کل انہوں نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ دھوکے کا مال کمایا ہوا کب تک چلے گا؟ کیا تم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ فرمایا کیا ان لوگوں کا اس بارے میں کوئی خیال نہیں کہ کل ہم نے بارگاہ الہی میں بھی پیش ہونا ہے؟ اچھا، جب دکاندار سودا دینے والا، وہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈنڈی مارنا، تھوڑی سی ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے یا تھوڑا سا کسی کا حق دبا رہا ہوتا ہے، پوری اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ گاہک کو پتہ نہ چلے، وہ نہ دیکھے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے پھر یہ حرکت نہیں کرتا۔ رب کہتا ہے اس انسان سے تو اتنا ڈر رہا ہے کہ اسے پتہ نہ چلے، اور میں اللہ دیکھ رہا ہوں اور میرے سامنے یہ کام کر رہا ہے، میرا تو یہ کوئی خیال نہیں ہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ جیسے میں نے کل پرسوں آپ کو واقعہ سنایا نا جمعے میں، کہ ایک آدمی برائی کرنے لگا کسی خاتون کے ساتھ، رات کی اندھیرے میں، کھلے میدان میں، کھلے آسمان کے نیچے، اوپر ستارے چمک رہے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ کہنے لگا اب ان ستاروں کے علاوہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس نے کہا ستاروں کے رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ستاروں کے رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں الا یظن، کیا کوئی خیال ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ انہم مبعوثون، کہ وہ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، بڑے دن کے میں اٹھائے جائیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن ساری انسانیت رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوگی، اس دن یہ تیری چوری جب سامنے آئے گی، بتا اس وقت کیا تیرا ہوگا۔ اچھا، دکاندار کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مال میں کمی دوں، کم کر کے دوں یا خراب مال دوں، اور گاہک صاحب کیا کرتے ہیں؟ پھٹا ہوا یا جیلی نوٹ بیچ میں رکھتے ہیں، چلو یہ بھی چل جائے گا۔ دونوں طرف یہی حال ہے نا۔ جب پوری قوم خیانت پر آ جاتی ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں منہ موڑ لیتی ہیں۔ جب پوری قوم خیانت کرنے پر آ جاتی ہے پھر برکتیں اٹھ جایا کرتی ہیں۔ اللہ کی برکتیں تو دیانت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اللہ کی رحمتیں تو امانت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کیا عجیب منظر تھا مدینہ منورہ میں، ریاست مدینہ میں، کہ جب ایک آدمی آیا اور ایک دکاندار کے پاس گیا اور کہا جی مجھے یہ فلاں چیز چاہیے۔ اس نے کہا یار یہ والی چیز جو میرے پاس تجھے چاہیے نا، یہی چیز اسی طرح کی اتنے ہی پیسوں میں تجھے سامنے والی دکان سے مل جائے گی، خفا نہ ہو تو وہاں سے جا کے لے لے۔ اس نے کہا میں لے لیتا ہوں وہاں سے بھی، لیکن میں تو آپ کا گاہک ہوں نا، میں تمہارے پاس آیا ہوں تو تم نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے، کیا تم نے بیچنی نہیں ہے؟ اس نے کہا میں نے رکھی تو بیچنے کے لیے ہے، لیکن میرا آج گزارا اچھا ہو گیا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا سامنے والا جو بھائی ہے نا، لگتا ہے اس کی بکری صحیح نہیں ہوئی، اگر اس سے لے لے گا تو یہ 4 پیسے کا اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ کیا ایسا کوئی تاجر ہے آج مارکیٹ میں ملتا ہے جو یوں کہے
کہ جناب میرے دوسرے پڑوسی دکاندار کا فائدہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ان کو برکتیں دیں، اللہ نے ان کو عزتیں دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا، اور آج ہمیں زوال اس لیے ہے کہ ہر بندہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ بس میرے پاس تو نظام چلے، اگلا جائے جہاں مرضی جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پورا کرو ناپ اور تول کو بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ تو حرام کیا ہوا؟ ناپ تول میں کمی کرنا ہوا۔ اچھا، پھر ایک عجیب جملہ جو ہم سب کی زبان پر ہوتا ہے، اس کا جواب ہے آگے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا نا لوگوں نے یہ کہنا ہے، وہ جی باتیں ساری ٹھیک ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے جی۔ وہ جی مولوی صاحب تقریر تو آپ نے کر لی ہے، عمل کون کرے؟ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ رب کہتا ہے تو نیت کر، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، آگے اللہ نے جواب دیا، فرمایا ہم کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے، تکلیف نہیں دیتے، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ کبھی کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر ہم نے حکم نہیں دیا۔ رب کہتا ہے ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ یوں کہتے کہ دکاندار تو نے بالکل نفع نہیں لینا، 100 روپے کی چیز نا 100 روپے میں دینی ہے، اب یہ مشکل تھا کہ بندہ جائے، یہاں سے جائے راجہ بازار سے سامان خریدے، یہاں لائے، دکان کا کرایہ بھی دے، اور پھر جب اتنے پہ دے تو یہ مشکل، یہ وسعت سے بڑھ کر تھا۔ رب نے یہ حکم نہیں دیا، رب نے یہ حکم نہیں، رب نے کہا اپنا منافع لے، رب نے یہ کہا دھوکہ نہ دے، رب نے یہ کہا فراڈ نہ کر، 2 نمبر چیز نہ بیچ، یہ نہ کر کہ اگلے کو کچھ اور بتا اور کچھ اور دکھا اور پھر کچھ اور دے، یہ والا کام نہ کر۔ تو یہ والا کام تو تیرے بارے میں ہے نا، تو کر سکتا ہے، اب نہ کرے تو تیری اپنی قسمت ہے، ورنہ تو کر سکتا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کہتا ہے جتنی وسعت ہوتی ہے اتنا ہمارا حکم ہوتا ہے۔ اس کی عام مثال آپ یہ دیکھ لیجئے، نماز میں قیام فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو آدمی معذور ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا، رب کہتے تو بیٹھ کے ہی پڑھ لے، میں تجھے قیام تیرا میں یہی قبول کر لوں گا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، جتنی وسعت ہے اتنا حکم ہے۔ اگر وسعت نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اتنی وسعت نہیں دی، اللہ نے حکم بھی نہیں دیا۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، غریب آدمی پہ فرض ہی کوئی نہیں ہے۔ زکوٰۃ غریب آدمی پہ کوئی نہیں فرض ہے۔ اسی طرح بیمار آدمی کے لیے اور کئی رخصتیں ہیں۔ رب کہتا ہے یہ اعتراض نہ کیا کر کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہے، تو عمل نہ کرے تو تیری اپنی مرضی، ورنہ لا نکلف نفسا الا وسعها، وسعت سے بڑھ کے ہم نے کبھی حکم دیے ہی نہیں ہے کسی کو۔ اپنی کمزوری مان، میرے اوپر اعتراض نہ کر، میری شریعت پر اعتراض نہ کر کہ بڑی مشکل شریعت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بات جب بھی کرو نا انصاف کی بات کرو، اگرچہ قریبی رشتہ داری مقابلے میں کیوں نہ ہو، اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، بات انصاف کی کرنی چاہیے، چاہے اپنوں ہی کا نقصان کیوں نہ ہو۔ بعض دفعہ انسان جھوٹی گواہی دے دیتا ہے اس لیے کہ اگلا آدمی اس کا یار فائدہ ہو جائے، غریب بندہ ہے، ترس کھا کے میں جھوٹ بول لیتا ہوں۔ بعض دفعہ نہ کہتے یار وہ مالدار ہے، اور اس کو کیا نقصان ہونا ہے، دیو خیر گواہی اس کے مقابلے میں۔ بعض دفعہ مالدار کے حق میں یار وڈیرا بندہ، چلو اس کو خوش کرنے کے لیے چاپلوسی کے لیے جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں ان یکن غنیا او فقیرا، اے گواہی دینے والے تیرے مقابلے میں چاہے وہ غنی ہے چاہے وہ فقیر ہے، فاللہ اولی بہما، تو نے اس کی طرف دیکھ کر گواہی نہیں دینی، تو نے رب کی طرف دیکھ کر گواہی دینی۔ بات سچی کر، چاہے غریب کے خلاف ہو چاہے امیر کے خلاف۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرو عدل کی بات کرو، حق اور انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ مقابلے میں قریبی ہی کیوں نہ ہوں۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کا جھگڑا ہو گیا ایک زمین پر، اب وہ عدالتوں میں کیس جا رہا ہے، مسلمان کہتے ہیں یہ زمین ہماری ہے، ہندو کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے۔ اب جناب ایسا گمبھیر معاملہ ہو گیا، کوئی فیصلہ نہ ہو سکے۔ وہاں ایک عالم مسلمانوں کے بڑے نیک بزرگ تھے،
اور اتنی ان کی دیانت اور سچائی کا چرچا تھا کہ ہندو بھی مان گئے کہ اگر یہ کہے نا سچی سچی بات کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم بھی جان چھوڑتے ہیں، کیس ختم ہو، بس ہم بھی چکر لگا لگا تھک گئے ہیں، انہی کو دے دیں۔ ان سے پوچھو کہ یہ زمین کس کی ہے، مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اپنے ہی آدمی نے، وہ جو اس سے کہے گا، جیسے کہے گا اب ایسے ہی فیصلہ ہوگا۔ ہر بندہ کہنے کا حضرت اب تو موج ہو گئی، بس ذرا آپ نے یہی کہنا ہے کہ ہماری ہے۔ حضرت نے کسی سے کچھ نہ کہا، پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ حضرت نے فرمایا زمین ہندوؤں کی ہے۔ زمین کس کی ہے؟ ہندوؤں کی ہے۔ فیصلہ ہو گیا۔ اب جناب مسلمان پریشان، ہر بندہ ان کے پاس جائے، باتیں کرے، او جی آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ ایک بندے نے آ کے کہا مولوی صاحب مسلمان پھر مقدمہ ہار گئے، انہیں تانا دیا نا، تمہاری وجہ سے مسلمان مقدمہ ہار گئے۔ مولوی صاحب مسلمان مقدمہ ہار گئے؟ انہوں نے کہا ہاں مسلمان مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام مقدمہ جیت گیا ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ بات سیدھی کرو، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو کہ جناب ادھر میری پارٹی ہے ادھر فلانی پارٹی ہے، نہ، سیدھی بات کرو۔ اور آپ کے سامنے ایک اور مثال عرض کروں جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، قرآن میں بھی اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ آیا، ایک طرف کلمہ گو ہے، ایک طرف یہودی ہے۔ آپ نے فیصلہ کس کے حق میں کیا تھا؟ یہودی کے حق میں کیا تھا، یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ اور پھر وہ کلمہ گو حضرت عمر کے پاس چلا گیا، اس کی بدبختی اس کو وہاں لے گئی کہ جناب نبی پاک نے فیصلہ اس کے ذہن میں تھا میرے حق میں کریں گے کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ کلمہ پڑھتے جاؤ، لوگوں کی چیزوں پہ قبضے کرتے جاؤ، اس لیے کلمہ تھوڑا ہی ہے۔ اب وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ فیصلہ اللہ کے نبی کر چکے ہیں، فرمایا نبی کے فیصلے کے بعد پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ یہودی نے کہا جی میرے تو حق میں ہے، یہ تمہارا کلمہ پڑھنے والا نہیں مانتا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا پھر اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ تلوار لے کر آئے اور اس کا سر قلم کر دیا، اور فرمایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ پھر عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار کرے گی۔ اب وہ سارے اس کے ورثاء اکٹھے ہو کر آئے، 5ویں پارے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، او جی عمر نے زیادتی کر دی ہے جی، کلمہ گو مسلمان کو مار ڈالا ہے۔ رب نے قرآن میں آیت نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، جو تجھے فیصل نہیں مانتا رب اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ جی تو فیصلہ کس کے حق میں کیا اللہ کے نبی نے؟ یہودی کے حق میں۔ فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی بات کرو انصاف کی بات کرو اگرچہ قریبی ہی کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرو۔ اللہ کا وعدہ کون سا ہے؟ اللہ نے وعدہ لیا لست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیے قرآن پاک کے پہلے صفحے میں آپ کو نظر آئے گا الحمدللہ، اور آخری صفحے پہ قل اعوذ برب الناس، ربوبیت کا مسئلہ پہلے صفحے میں بھی ہے آخر میں بھی ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، قیام میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، قعدے کے آخر میں دعا پڑھتے ہیں رب جعلنی، ہر حال میں ربوبیت کا تذکرہ۔ اور جب مر جائیں گے تو قبر میں پہلا سوال کون سا ہوگا؟ مر ربوں کا، رب تیرا کون ہے؟ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرو، کل تم سے اس وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ رب کون سا ہے۔ جو رب کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہو نا، اس وعدے کو پورا کرو۔ اب ایمان سے بتاؤ، جو آدمی اس عقیدے پہ پکا ہو کہ میرا رب اللہ ہے، اسے روزی کے لیے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ناپ تول میں کمی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے رشوت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ساری برائیاں تبھی ہوتی ہیں جب عقیدہ ربوبیت کمزور ہوتا ہے۔ جب رب والا عقیدہ جتنا پکا ہوگا اتنا دوسرے کے حق کی طرف بندہ دیکھے گا بھی نہیں۔ اس نے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، تو وَبِعَهْدِ اللَّهِ سے مراد ایک وہ وعدہ ہے جو میں نے اشارہ کر دیا، دوسرا عہد اللہ، جب آپ نے ایمان قبول کیا، میں نے ایمان قبول کیا، تو یہ ایک معاہدہ ہے
اب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرف مت جاؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، تمہیں رب نے یہ حکم دیا ہے تاکہ تم دھیان کرو۔ اللہ ہمیں دھیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا بہت عمدہ ہے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم مکلف نہیں بناتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی تم بات کرو پس انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم دھیان کرو۔